जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सूरह हूद आयत नंबर 31 तक तर्जुमा पढ़ लिया था। अलबत्ता तफसीर जो है आयत नंबर 28 से 31 तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगे जो आयात है जिनकी तफसीर हमने आज इंशाअल्लाह पढ़नी है, अ, उसका उसकी तिलावत कर लें और फिर तिलावत के बाद इंशाअल्लाह फिर तफसीर का जो है वो आगाज़ कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيम। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपके सामने सूरह हूद आयत नंबर 31 से आयत नंबर 43 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। बल्कि आयत नंबर 32 से आयत नंबर 43 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले हम तर्जुमा बयान करेंगे, फिर उसकी तफसीर बयान करेंगे। अलबत्ता आयत नंबर 28 से आयत नंबर 31 तक तर्जुमा हमने पढ़ लिया था, तफसीर रह गई थी।
آج انشاءاللہ پہلے اس کی تفسیر بیان کریں گے، پھر آگے جو دیگر آیات کا ترجمہ پڑھیں گے اس کی تفسیر کریں گے، ٹھیک ہے؟ قالو، قالو اس کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کہا یا وہ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، قد یقیناً، جادلتا، جادلتا تو نے جھگڑا کیا، جدال کیا، نہ ہم سے، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، ہم سے قتال کیا، فاکثرتا، فاکثرتا تو زیادہ کیا تو نے، فاکثرتا تو زیادہ کیا تو نے، جدالنا ہم سے جھگڑنا، یعنی اے نوح تو ہم سے جھگڑا کر چکے اور بہت جھگڑا کر چکے ہو۔ فأتینا، فأتینا، فا الگ لفظ ہے، ائتینا دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تین الفاظ یہاں پہ، فا، ائتی اور نا، تو لے آ، فا کا معنی تو، ائتی لے آ نا ہمارے پاس، بما اسے جو، تعیدونا، تعیدو تو وعدہ کرتا ہے نا ہم سے، تو اب وہ چیز لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اب اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ ترجمہ کیا ہو گیا کہ اے نوح تم ہم سے جھگڑا کر چکے ہو بہت زیادہ، تو اب وہ چیز لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تو سچا ہے، سچ بولنے والوں میں سے اگر تو ہے تو وہ چیز لے کے آ جاؤ۔ قال کہا اس نے، انما یاتیکم، انما وہ تو صرف یاتی لائے گا، کم تم پر، بھی اسے، اللہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو وہی اسے تمہارے پاس لے آئے گا، انشاء اگر اس نے چاہا، اسے تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے پاس لے آئے گا اگر چاہے گا۔ وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم، ولا ينفع اور نفع نہیں دے گا، کم تمہیں، ولا ينفعكم اور نفع نہیں دے گا تمہیں، نصحی میرا نصیحت کرنا، ان اردت اگر میں چاہوں، ان یہ کہ انصح لکم کہ نصیحت کرو تمہیں، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں بھی تو تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ان کان اللہ اگر ہو اللہ تعالیٰ، یرید و ارادہ کرنے والی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، ایغویکم یہ کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ اب دوبارہ ترجمہ کریں، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں بھی تو تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون اور اسی کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افتراہ اس نے یہ گڑھ لیا، کل آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ ان اگر افتریتہ میں نے گڑھا ہے ہوں اسے، فعلی تو مجھ پر، اجرامی میرا جرم لازم ہے، اس کا وبال مجھ پہ ہوگا، وَأَنَا اور میں بریء بیزار ہوں، مما اس سے جو تجرمون تم جرم کرتے ہو۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن گڑھا ہے، آپ فرمان لیجئے کہ اگر میں نے ہی اسے گڑھا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھ پہ ہی ہوگا، اور تمہارے جرائم سے میں بیزار ہوں، تمہارے جرائم سے میں بیزار ہوں۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی گئی، إِلَى نُوحٍ نوح کی طرف، أَنَّهُ کہ بے شک وہ، لَن يُؤْمِنَ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قوم کا تمہارے قوم سے، الا مگر، من قد آمنا وہ جو یقیناً ایمان لا چکا ہے، فلا تبتئس تو آپ غمگین نہ ہو، فلا تبتئس تو آپ غمگین نہ ہو، بما اس سے جو کانوا یفعلون وہ کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں اس پہ آپ غمگین نہ ہو۔ اور نوح کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے،
تو آپ ان کاموں پہ غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعْ، اور تیار کریں، الفلک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، اور تیار کریں کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی، یعنی اب ہماری نگرانی اور وحی کی روشنی میں ایک کشتی تیار کیجیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے بات نہ کریں، وَلَا تُخَاطِب، اور مجھے مخاطب نہ کریں، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کیجیے، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہونے والے، ان سب کو غرق کیا جائے گا، ان سب کو غرق کیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ، اور تیار کرتا ہے، الفلکا، وہ کشتی کو، وَكُلَّمَا، اور جب بھی، مرہ، گزرے، علیہ، اس پر، مرہ، ان سردار، من قومی، اس کی قوم میں سے، سخروا، تو وہ ہنستے، منہ، اس سے، یعنی وہ کشتی بناتے رہے، جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ قال، اس نے کہا، ان تسخروا، اگر تم مذاق اڑاؤ، تم ہنسو، منا، ہم سے، فإنا، تو بے شک ہم، نسخر، ہنسیں گے، منکم، تم سے، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہنس رہے ہو، یعنی اگر تم ہم پہ ہنس رہے ہو تو ان قریب ہم بھی تم پہ اسی طرح ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب، کون آئے گا، من، کون، یأتی، آئے گا، ہی، اس پر، عذاب، عذاب، کہ کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو رسوا کر دے اسے، ویحل، اور اترتا ہے، علیہ، اس پہ، عذاب مقیم، ہمیشہ دائمی عذاب، یعنی کس پہ رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پہ دائمی عذاب اترتا ہے۔ حتی، یہاں تک کہ، اذا جاء، جب آیا، امرنا، ہمارا حکم، وفارا، اور ابلنے لگا، التنور، تنور، قلنا، ہم نے کہا، احمل، سوار ہو جا، فیہا، اس میں، من کل زوجین، احمل، سوار کر، فیہا، اس میں، من کل، ہر ایک میں سے، زوجین، دو جوڑے، زوجین کا معنی ہوتا ہے جوڑے جوڑے، اثنین، دو دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، الا، مگر، من سبق، جو ہو چکا پہلے، علیہ، ان پر، القول، فیصلہ، یعنی اس میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا، یعنی دو دو چیزیں سوار کر لو، اپنے اہل خانہ کو بھی، سوائے ان کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ومن آمن، اور وہ جو ایمان لائے، وما آمن معه، اور ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ۔ وقال، اور کہا اس نے، ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وہی تجری، اور وہ چلتی رہی، بہم، ان کے ساتھ، فی موجن، لہر کے بیچ میں، کل جبال، پہاڑوں کی طرح، ونادا، اور پکارا نوح نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، فی معزل، ایک کنارے پر، اور وہ ایک کنارے پر تھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب، سوار ہو جاؤ، معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن، اور مت ہو جانا، مع الکافرین، کفر کرنے والوں کے ساتھ۔ قال، اس نے کہا، سآوی، عن قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، یعصم، بچائے گا وہ، نی، مجھے، من الماء، پانی سے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا عاصم اليوم، نہیں ہے کوئی بچانے والا، نوح نے کہا، نہیں ہے کوئی بچانے والا، اليوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پہ وہ رحم کرے، وحال، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، الموج، پانی کی لہر، فکانا، تو وہ ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے، تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔
پہلے آیت نمبر 28 جو ہے وہاں سے ہم تفسیر بیان کریں گے، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آگے جو باقی ہے آج جو ہم نے تلاوت کی اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کرو، اگر غیر اللہ کی عبادت سے باز نہیں آؤ گے تو سخت دن کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو اس پر لوگ کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام تم ہماری جیسے ہی انسان ہو، اگر تمہارے پیچھے چلنے والے کامیاب ہوں گے تو آپ کے پیچھے چلنے والے جو ہے وہ تو بالکل ہم میں سے کم ترین ہے، جن کی رائے جو ہے وہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بے عقل لوگ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم تمہیں کیسے نبی مان لیں؟ اور یہ بھی ہے کہ تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تمہاری سیادت کو تسلیم کریں، ہم تو تمہیں دعوی نبوت میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ نبی اور عام لوگوں میں کوئی واضح امتیاز ہونا چاہیے۔ یہ تو مطالبہ ان کا درست تھا کہ نبی پوری امت میں اسے نمایاں حیثیت حاصل ہونی چاہیے، لیکن وہ وجہ امتیاز میں غلطی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی نسبت مال و دولت کی فراوانی ہونی چاہیے، اس کے نوکر وغیرہ ہو، بنگلہ ہو، فوج ہو، مگر وہ اس بات کو بھول جاتے کہ نبی کا امتیاز اس وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ نبی اپنی پوری امت میں اپنے اعلیٰ اخلاق، تقوی، نیکی، خدا پرستی، انسانی ہمدردی کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ اقدار ہر نبی کا ترہ امتیاز ہوتے ہیں۔ نبی کا علم اور عمل اسے ممتاز کرتا ہے، البتہ نبی کی شکل و صورت انسانوں جیسے ہی ہوتی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال کی بدولت سب سے اشرف ہوتا ہے۔ نبی عبادت اور ریاضت میں بھی ساری امت پہ فوقیت رکھتا ہے اور صفات کمال کا مالک ہوتا ہے، یہی اس کی وجہ امتیاز ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت۔ بہرحال قوم کے اعتراض کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، قال یا قوم، اے میری قوم کو لوگو، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح ہدایت پہ ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی وحی الہی کی وجہ سے ہمیشہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اور عمل بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اور خصوصی رحمت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت کی عہدے پہ سرفراز فرمایا ہے، اور سب سے بڑا انعام خداوندی ہے، یہ اونچی صفت اور بہت بڑی فضیلت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ یہ انعامات ہو، فعمیت علیکم، اور یہ چیز تم پہ مخفی رکھی گئی ہو، ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ فاسد ہو، عمل باطل ہو، اس کے اندر باطنی روشنی ہی موجود نہیں ہے جن کے ذریعے وہ انعامات الہی کا مشاہدہ کر سکے، اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے کمالات نبوت نظر آ سکے، وہ نبی کے مرتبے کو پہچان سکے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے واضح راستے پر اور مجھ پہ ہونے والی اللہ کی خصوصی رحمت کا ادراک نہ کرو، انلزمکموها وانتم لها کارہون، تو کیا ہم اسے تم پہ لازم کر دیں اگرچہ تم اسے ناپسند ہی کرو؟ یعنی تم تو اللہ کی ہدایت اور اس کی رحمت کو پسند ہی نہیں کرتے، تو ہم یہ کیسے یہ چیزیں زبردستی تمہیں چمٹا دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ ताला के यहाँ जबर का कोई कानून नहीं है। उसने इंसान को सारे आज़ाद दिए और उसे ये क़ुव्वत दी और ईमान की कबूलियत को उस पर छोड़ दिया। अगर अपनी मर्जी से दीन हक को कबूल कर लो तो कामयाब हो जाओगे, कबूल नहीं करोगे तो जिल्लत उठानी पड़ेगी। अल्लाह ताला किसी से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं मनवाना चाहता। मानना या ना मानना ये इंसान का खुद अपना फ़ेल है, इसी के मुताबिक वो जज़ा या सज़ा का हकदार होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात ये फरमाई कि अगर तुम समझते ये हो कि मैंने अपनी कमज़ोर माली पोजीशन की वजह से तबलीग दीन को ज़रिए मुआश बना लिया है और मैं इसलिए तबलीग कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दुनियावी माल हासिल हो जाए, तो सुन लो, या कौम ला असलुकुम अलैहि माला, ऐ मेरी कौम के लोगो, मैं तुमसे इस काम के बदले कोई माल और दौलत तलब नहीं करता। मैं तुम तक जो अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, तुमसे जो खैर ख्वाही कर रहा हूँ, इसका मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। न मैं ये चाहता हूँ कि नबूवत का दावा करके तुम अपना ताबे बना लो और ख़ुद तुम पे हाकिम बन के बैठ जाओ। नबूवत के झूठे दावेदार तो ऐसे ही करते रहे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने माल और दौलत और सियादत की खातिर ही नबूवत का दावा किया था। नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बात फरमाई, इन अज्रिय इल्ला अल्लाह, मेरी मजदूरी तो अल्लाह ताला की ज़िम्मे है, मैं किसी मखलूक से कुछ नहीं मांगता। मैं जिस मालिकुल मुल्क की खुशनुदी और रज़ा की खातिर फरीज़े तबलीग अंजाम दे रहा हूँ, मेरा मुआवजा उसी के पास है और वही सबसे बेहतर अजर होगा। तबलीग दीन के सिलसिले में तुमसे मेरा कोई ज़ाती मफाद वाबस्ता नहीं है। कौम नूह के सरदारों का ये एतराज़ भी था कि नूह अलैहिस्सलाम के पीछे लगने वाले गरीब लोग हैं जिनकी न कोई राय है और न अक्ल है। कहते थे कि इनकी मौजूदगी में हम तुम्हारी मजलिस में नहीं बैठ सकते। मुशरिकीन मक्का को भी यही एतराज़ था। वो भी कहते थे कि अगर हमारे साथ बात करना है तो इन कम तरीन लोगों को अपनी मजलिस से उठाओ, क्योंकि इनके बराबर बैठने से हमारी बेइज्जती होती है। बहरहाल इस बेहुदा एतराज़ का जवाब नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह दिया, वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू, मैं इन लोगों को अपनी मजलिस से धकेलने वाला नहीं हूँ जो ईमान ला चुके, भला मैं उनको इसलिए अपनी मजलिस से हटा दूं कि बड़े लोग मेरी बात सुन सके। ये नहीं हो सकता, ये तो उसूली तौर पे गलत बात है। जो कोई अपनी खुशी से ईमान कबूल करता है वो फैज़ उठाता है, उठाता रहेगा, इसको महरूम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं। अगरचे वो गरीब है लेकिन अल्लाह के यहाँ वही मुंतखब है। अगर हम इनके साथ ज्यादती करेंगे, उनको हकीर समझ के अपनी मजलिस से उठा देंगे, तो वो अल्लाह के हुजूर हमारी शिकायत करेंगे, तो उस वक्त हमारा क्या जवाब होगा। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, मैं तो तुम्हें जाहिल लोग ख्याल कर रहा हूँ, तुम नादान हो, इस किस्म के बेहुदा मुतालबात पेश करते हो। बिलखुसूस अहले ईमान को हकीर समझना ये जहालत की अलामत है। हाथ से काम करना और किसी पेशे से मुंसलिक होना ये तो काबिल कदर बात है। अरबी का मुहावरा भी है, अलकासिब हबीबुल्लाह, कमाई करने वाला अल्लाह का प्यारा है, हबीब है, उसको हकीर समझना ये बड़ी नादानी की बात है। और ये भी फरमाया, वाया कौम, ए मेरी कौम, मैं यंसुरूनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं उनको हटा दूं तो कौन मेरी मदद करेगा, मैं तो अल्लाह के सामने जवाबदेह होऊंगा। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते। अगर मैं तुम्हारी गलत बात मान लूँ तो खुदा की गिरफ्त में आ जाऊंगा, फिर कौन है जो मेरी मदद कर सकेगा। मुनकरीन का नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये भी एतराज़ था कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो, तुम्हें हम पे कोई बरतरी हासिल नहीं है। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहलवाया, वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह की खजाने हैं, मैं तो उसका बंदा हूँ, उसका रास्ता दिखाने पे मामूर हूँ। मैंने तो इक़्तिदार, हुकूमत या माल और ख़जाने का दावा नहीं किया। खजानों और तसर्रुफ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। वला अअलमुल गैब, और मैंने गैबदान होने का, गैब को जानने का भी दावा नहीं किया।
وہ ہمیں وحی کے ذریعے جو حکم بیچتا ہے وہی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات کہ کل کو کسی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، کس کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے علم میں ہے کہ کون آدمی ہدایت قبول کرے گا، کون اس سے محروم رہے گا۔ میں نے تو برتری کا دعویٰ ہی نہیں کیا، ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں جو کھانے پینے پہننے اور بیوی بچوں سے پاک ہوں، بلکہ مجھے تو تمام لوازمات بشریت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھو، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، میں نہیں کہتا ان لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہے، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بہتری عطا نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو تم اپنی جہالت، غرور اور تکبر کی وجہ سے ادنا خیال کرتے ہو، ان کی بہتری تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جس قدر چاہے عطا کرے، میں تو ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو وہ بہتری بھی عطا کرے گا، انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ غربا کے اولین ایماندار ہونے کی شہادت ہرقل قیصر روم نے بھی دی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا رہنے والا موجود ہے تو اسے پیش کیا جائے۔ اس وقت ابو سفیان کا تجارتی قافلہ موجود تھا، آپ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، آپ کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ کمزور ہے یا صاحب اثر ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ تو کمزور لوگ ہیں۔ ہرقل نے جواب میں کہا وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، ابتدا میں انبیاء کے متبعین کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، بڑے لوگ آخر میں اس وقت ایمان لاتے ہیں جب ان کے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ابو سفیان مکے کا سردار تھا، اس نے 19 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جنگیں بھی لڑی، آخر کار فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے جب کوئی چارہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، غریب لوگ فوراً ایمان لے آتے ہیں، مگر دولت مند کوئی شاذ و نادر ہی سیدھے راستے پہ آتا ہے۔ تو فرمایا جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہے ان کے متعلق میں نہیں کہتا کہ انہیں بہتری حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، ان میں اخلاص ہے یا ان میں نفاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے بہتر جانتا ہے، ان کی نیت اچھی ہے یا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتا ہے، اس کا بدلہ بھی اسی کے ذمہ ہے، میری اس معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ایک شخص ضعیف ہے لیکن ایمان قبول کرتا ہے، نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنا متبع ہی سمجھیں گے اور آپ کے کہنے پہ اسے اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے، تاہم اس کے خلوص، ایمان، دیانت اور صداقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر میں اس خیال سے غربا کو اپنی مجلس سے نکال دوں کہ اس سے امیر لوگ ایمان لے آئیں گے تو ایسا کرنے میں انی اذا لمن الظالمین، میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ نہ تو کسی کو دین قبول کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ اہل ایمان کو دھکیلا جا سکتا ہے۔ دین کی قبولیت اپنی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے، اس میں امیر اور غریب میں کوئی تفاوت نہیں ہے، جو قبول کرے گا وہ فیض حاصل کرے گا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ آدمی ہوگا۔ امیری اور غریبی یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق آتی ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی بڑی دولت عطا کر دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بات ہی سب کے لیے بہتر ہے۔ تو ایمان قبول کرنے کے لیے کسی پہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ سورہ کہف میں ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے انکار کر دے، کفر اختیار کر لے، وہ اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کرے گا۔ تو اگر میں امراء کی طرفداری کروں گا اور غربا کو نظر انداز کروں گا تو ظلم کا مرتکب سمجھا جاؤں گا۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ آپ ان مخلص مؤمنین سے نگاہ شفقت نہ ہٹائیں، کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ یہ تو بالکل غیر مناسب ہے، آپ ہمیشہ غربا پہ نگاہ شفقت رکھیں،
ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کے ظلم کی حد میں داخل نہ ہو جائیں۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بڑے آدمی کے ایمان لانے سے ایمان کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، جبکہ حقیقی رونق تو ایمان، تقوی اور عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے اسلام کو ترقی حاصل ہوگی۔ عروج اور ترقی کا مدار صرف مال و دولت پہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیات تھی جن کا ترجمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جن آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اب ان کی تفسیر ہم بیان کرنے لگے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آنے سے پہلے آپ نے 950 سال تک قوم کو تبلیغ فرمائی، صبح و شام تنہائی میں، اجتماعات میں قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم نے یہ جواب دیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ نوح علیہ السلام آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، یعنی بحث و تکرار کی ہے، فاکثرت جدالنا، اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا ہے، ہمیں تبلیغ کرتے کرتے صدیہ بیت گئی ہے، ہم ایسی باتوں کو مزید سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے تبلیغ حق کو بحث و تکرار سے تعبیر کیا، کہنے لگے کہ یہ بحث اب بند ہو جانی چاہیے، حتمی بات کرو، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ہمارے پاس وہ چیز یعنی عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، ان كنت من الصادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، عذاب نازل ہونے والا ہے، تو وہ عذاب ہم پہ لے آؤ، ہم تمہاری خالی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ تو لوگوں کی بدوضعی کا اندازہ لگائیں کہ نوح علیہ السلام یا اللہ کا کوئی نبی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، وہ تو انسانیت کے فائدے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ اسے جھگڑا اور فساد بتا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی، لیکن قوم نے تسلیم نہ کیا، ان کی طبیعتیں ایسی مسخ ہو چکی تھی، دل ایسے ویران ہو چکے تھے کہ اللہ کے عذاب کا خود مطالبہ کرتے تھے۔ ایسی بات تو فہم کے معکوس ہونے کی انتہائی صورت ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا مطالبہ کیا تھا، قرآن مجید میں موجود ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم پہ آسمان کا ٹکڑا گرا دے، ہم پہ پتھر کیوں نہیں برستے، یا اگر تو سچا ہے تو ہم پہ فلاں عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا۔ تو خلاصہ یہ کہ ضد ہٹ درمی یہ تمام مشرکین کا اور کفار کا پرانا جو ہے طریقہ اور شیوہ ہے۔ تو قوم کے عذاب کے مطالبے پہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، فَلَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ، اس عذاب کو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے پاس لائے گا اگر وہ چاہے گا، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، جب اس کا عذاب آئے گا تو وہ اٹھالا نہیں جائے گا۔ جب بھی کسی پیغمبر کی قوم نے اس قسم کا مطالبہ پیش کیا تو ہر نبی نے یہی کہا کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو اس دنیا میں عذاب دینا چاہے گا تو وہ حکمت کے مطابق بھیج دے گا، یہ اس کی مشیت پہ موقوف ہے، ہمارا کام تو اس کے احکام اور فرامین کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، ہم اپنا فرض انجام دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی فرمایا، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اے لوگو اگر میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں، اگر میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ بھی کروں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خواہش اور مشیت ان کے حق میں نہیں ہے تو کوئی تبلیغ، نصیحت اور وعظ مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عناد اور تعصب سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہی سے نہیں بچاتا۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بلا وجہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے اسباب انسان خود پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص ضد اور تکبر کی حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو معکوس کر دیتا ہے، پھر کسی نبی، مرشد، ہادی، مبلغ کی تبلیغ اس پہ کچھ اثر نہیں کرتی، ایسا شخص گمراہی میں مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔
حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق پرست کبھی خود عذاب لانے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے، ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اب تمہارے تعصب اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تمہاری اصلاح منظور نہیں ہے تو ہماری نصیحت کچھ مفید نہیں ہو سکتی، ہماری لاکھ کوشش کے باوجود بھی تم گمراہی اور انجام بد سے نہیں بچ سکتے۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میری نصیحت تمہارے اوپر کام نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تمہیں گمراہی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے، وہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا رب ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اصول اور ضوابط ہے جن کے مطابق یہ دونوں چیزیں آتی ہے، فرمایا کہ تم ہدایت پر ہو یا ضلالت پہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور پھر اسی کے پاس تمام اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وہ چیز کا مالک اور مختار ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے بہترین انداز میں قوم کو نصیحت فرمائی کہ ہم عذاب نہیں لا سکتے، یہ تو تمہارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پہ مبنی ہے، اگر اللہ کے ہاں تمہاری استعداد ہی خراب ہو چکی ہے تو پھر ہماری خواہش اور کوشش جو ہے بارآور نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے ارشاد ہوا ام یقولون افترا، کیا وہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گڑ لیا ہے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ کہہ دے کہ اگر میں نے اس کو گڑ لیا ہے تو اس کا جرم بھی مجھ پر ہوگا، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں گا، اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا ہوگا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں تمہارے گناہوں سے بری و ذمہ ہوں، تمہارے گناہوں کا حساب کتاب تمہیں دینا ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو۔ تو مفسرین اس آیت کریمہ کے دو مختلف مصداق بیان کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کے دو مختلف مصداق بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے متعلق کہا تھا بل نظنکم کاذبین، کہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح کہہ دو اگر تم اسے افتراء سمجھتے ہو تو اس جرم کا ذمہ دار میں ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر کے جن جرائم کا ارتکاب تم کر رہے ہو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، میں ان سے بری و ذمہ ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور عرب کا شکوہ کیا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا، جو نوح علیہ السلام کی قوم کا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ مضمون اسی صورت میں، اس سے پچھلی صورت میں سورہ یونس اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس قرآن کو خود ساختہ سمجھتے ہو، اسے انسانی کلام سمجھتے ہو، تو پھر تم بھی تو آخر انسان ہو، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن قرآن نے خود ہی واضح کر دیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے، سارے انسان اور جن مل کر بھی قرآن مجید کی نظیر لانا چاہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، سورہ بقرہ میں ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو دوزخ کی اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو مجرمین کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو بات سمجھانے کا یہ نہایت ہی حکیمانہ انداز ہے، یعنی کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے یا اس کا میں ذمہ دار ہوں اور تمہارے گناہوں کے تم ذمہ دار ہوگے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اگر تم توحید، رسالت، معاد اور جزائے عمل کے انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو اس کی جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اس قسم کا جواب حق پرستی کو ظاہر کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی سختی نہیں کی گئی بلکہ مؤثر طریقے سے بات سمجھائی گئی ہے کہ معاملہ اس طرح ہے، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کے کسی فیصلے پہ پہنچو۔ پھر آگے آیت نمبر 38 وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ،
آیت نمبر 36 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان فرمائی گئی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، وحی کی طرف نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، ٹھیک ہے۔ ان پہ واضح کیا گیا انَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ آپ کی قوم میں سے کوئی فرد بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر یہ کہ جو افراد ایمان لا چکے ہیں۔ اور پھر آپ کی کارگزاری کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی۔ جب بھی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے، آپ کو تکالیف پہنچاتے۔ مثلا آپ وعظ فرماتے تو ایک شخص اٹھ کے آپ کا گلا دبا دیتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ اس قسم کے واقعات امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مظہری نے تفسیر مظہری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کی۔ بعض اوقات آپ کو ادموا کر کے کسی نمدے میں لپیٹ کے کہیں پھینک دیتے اور سمجھتے کہ اب آپ کی جان نہیں بچ سکے گی، لیکن دوسرے دن پھر نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام سناتے ہوئے پاتے۔ ایک دفعہ لاٹھی کے سہارے چلنے والے ایک بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ اس بوڑھے دیوانے نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا۔ بیٹے نے وہی لاٹھی باپ کے ہاتھ سے لے کے آپ کے سر پہ اس زور سے ماری کہ آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بڑی بڑی تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب نوح علیہ السلام ہوش میں آتے تو یہی دعا کرتے، رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے پروردگار میری اس قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ نادان ہے، نہیں سمجھتے۔ جب حالات زیادہ سنگین ہو گئے، زمین ظلم سے بھر گئی، کل 80 یا 82 افراد کے علاوہ دیگر افراد کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس بات کی خبر بھی دے دی کہ اور نوح علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس پہ غمگین نہ ہو، اب عدل کا وقت آ چکا ہے۔ اب کیا ہے؟ عدل کا وقت آ چکا ہے، ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اس میں نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں مغلوب ہو چکا ہوں لہذا آپ میری مدد فرما دیں۔ سورہ نوح میں آپ کی دعا مذکور ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار زمین پہ چلنے پھرنے والے کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ ان میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یعنی جن لوگوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے اور آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے وہ ظالم لوگ ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہے، آپ ان کی بہتری کے لیے مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ اس کی تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے کہ جب قوم لوط پہ عذاب کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ عذاب کسی طرح ٹل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو چھوڑ دے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان کے پاس نہ ٹلنے والا عذاب آ چکا ہے، اور انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق ویصنع الفلک، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس دوران وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بھی آپ کی قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے نبوت کے دعویٰ کے بعد اب یہ بڑی بن گیا ہے۔ ابن عربی اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
اسی طرح ہر زمانے کے شاطر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کسی داڑھی والے آدمی کو دیکھتے ہیں تو مغرب زدہ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، کسی نے ٹخنوں سے اوپر سنت کے مطابق پاجامہ پہن لیا تو اسے مذاق اس کا اڑاتے ہیں، کسی نے شادی سنت کے مطابق کی، خرافات سے بچا رہا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی نے پردہ کرنے کی کوشش کی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب ناکامی کے ذرائع ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نوح علیہ السلام قوم کو عذاب الہی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن قوم ان کی ہنسی اڑاتی تھی، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب منکرین کی طرف سے ٹھٹا حد سے بڑھ گیا، قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ہم بھی تمہاری اسی طرح ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس طرح تم ہنسی اڑا رہے ہو، اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کفر اور شرک کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ جب سرداران قوم کسی غریب ایماندار کے پاس سے گزرتے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تو ایک دوسرے کو کن انکھیوں سے اشارہ کرتے اور ہنستے ہوئے نکل جاتے، کہتے دیکھو یہ جنت کا وارث جا رہا ہے، جن کے پاس نہ کپڑے کو پہننے کو کپڑا ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ معاش کے لیے کوئی کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک دن آئے گا جب ایمان والے کافروں کی ہنسی اڑائیں گے، تو فرمایا اگر تم ہمارے ساتھ ٹھٹک کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، وہ وقت آنے والا ہے تمہیں بہت جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا، تم بہت جلد اس کا پتہ چل جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا کہ اس قوم کو اب سزا ہی دینی ہے، کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑنا، تو پھر اس عذاب الہی کی علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ وفارت تنور، تنور نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آگاہ کر رکھا تھا کہ اس کی عذاب کی نشانی یہ ہے کہ فلاں مقام سے پانی ابلنے لگے گا جو بڑھتے بڑھتے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے کے انہیں غرق کرے گا۔ تو عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں تنور، پشتوں میں بھی تنور اس بٹی کو کہتے ہیں جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہے۔ بعض مفسرین اس سے عام روٹی پکانے والا تنور ہی مراد لیتے ہیں، جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا جس میں حضرت حوا روٹیاں پکایا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تنور کو عذاب کی علامت قرار دیا تھا کہ جب اس تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تنور کے جوش مارنے سے مراد طلوع فجر ہے، کیونکہ عام طور پہ اسی وقت اکثر قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ جب قوم لوط پہ عذاب آیا تو صبح کا وقت ہی تھا۔ آگے اسی صورت میں آئے گا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کا وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح اب قریب نہیں ہے۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود پہ بھی صبح کے وقت ہی عذاب آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تنور سے مراد سطح ارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب سطح ارض سے پانی پھوٹنے لگے تو سمجھ لینا کہ اب طوفان آ گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ابن کثیر ہے، وہ فرماتے ہیں، اور اکثر مفسرین نے بھی اسی روایت کو اختیار کیا ہے، تو بہرحال تنور سے مراد خاص تنور ہو، کوئی خاص چشمہ ہو یا سطح ارض ہو، مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آمد کے لیے جو نشانی مقرر کی تھی اس سے پانی ابلنے لگا، اور اسی وقت کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے تو فوراً کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب عذاب کی علامت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جو ہے سوار کر لو۔
تو روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے وہ مویشی وغیرہ اپنے ساتھ سوار کیے تھے جو عام طور پہ پالے جاتے ہیں اور بذریعہ عمل تناسل پیدا ہوتے ہیں، اونٹ، بیڑ، بکری، بلی، کتا وغیرہ، اور بعض پرندے اس میں شامل ہیں۔ ان میں کیڑے مکوڑے شامل نہیں تھے جن کی پیدائش بغیر سلسلہ تولید کے ہوتی ہے۔ بہرحال جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا ان انسانوں اور جانوروں کو کشتی پہ سوار کرا لیا گیا اور باقی سب جو ہے طوفان میں غرق ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن جانور، چرند پرند وغیرہ کس جرم میں ہلاک کر دیے گئے؟ وہ تو بیچارے بے گناہ تھے۔ اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جانوروں کی ہلاکت سزا کے طور پہ نہیں بلکہ طبعی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کی تکمیل کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی طبعی موت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھیڑ، بکری، گائے، بیل وغیرہ ہر روز کتنی بڑی تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو آج کی دنیا میں جتنے جانور ایک دن میں اپنی طبعی موت کو پہنچتے ہیں اتنے جانور طوفان نوح میں بھی ہلاک نہیں ہوئے ہوں گے۔ بہرحال جانوروں کی موت طبعی تھی جبکہ انسانوں کی ہلاکت ان کے اعمال بد کی وجہ سے تھی۔ تو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کشتی کے اوپر تلے 3 منزلیں تھیں، نچلے حصے میں جانور تھے، درمیانی حصے میں انسان اور ان کا سامان، اور اوپر والے حصے میں پرندے تھے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسان اوپر والی منزل میں تھے، درمیان میں سامان تھا اور نچلے حصے میں جانور۔ ایک تو جانوروں کو سوار کر لو، وَأَهْرَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے ان کے جن کے متعلق بات ہو چکی ہے کہ ان کی ہلاکت لازمی ہے۔ ان میں ایک بیوی اور ایک بیٹا کنعان شامل ہے۔ اس کے متعلق سعدی فرماتے ہیں کہ کنعان کی طبیعت ناموزوں تھی، اس نے پیغمبر زادہ ہونے کی بھی کوئی قدر نہ کی۔ بعض کہتے ہیں کہ کنعان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ آپ کی بیوی کا بیٹا تھا، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حقیقی بیٹا ہی تھا مگر کافرہ بیوی کے بطن سے تھا۔ سورہ تحریم میں موجود ہے کفر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں کافرہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم رسید کیا۔ اسی طرح بیٹا بھی نافرمان تھا اور کافروں سے ملا ہوا تھا، اسی لیے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو سوار کر لے سوائے بیوی اور بیٹے کے جن کے متعلق پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ ومن آمن، جو افراد آپ پہ ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لے، یعنی تمام اہل ایمان جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق 80 یا 82 تھی۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے آدمی۔ اہل ایمان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ ان کے علاوہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی تھی جو ایمان لا چکی تھی۔ بعض فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار تمام افراد میں سے آئندہ نسل انسانی صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہی چلی اور کسی انسان کی اولاد آگے نہیں چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی تھا۔ وقال ارکبوا فیہا، نوح علیہ السلام نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا۔ اس کی ایک قرآت تو مجریہا جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک مجراہا و مرساہا بھی آتی ہے، تو یہ مصدر میمی ہے۔ جرا کا معنی چلنا اور رسا کا معنی ٹھہرنا یا لنگر انداز ہونا۔ گویا کشتی کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ہے، اس کا رک جانا بھی اسی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا از حد مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی پہ سوار ہو کے یہ دعا پڑھی۔ اس امت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ ہے
कि कश्ती या जहाज में सवार होते वक्त यही दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला गर्क होने से अमन देगा। बिस्मिल्लाहिल मलिकी वमा क़दरुल्लाह हक़ क़द्री बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अगर जायद हिस्सा याद ना हो, कुरान मजीद की आयत वाला हिस्सा ही काफ़ी है। दूसरी सूरत में खुश्की के सवारी पे बैठ के पढ़ने की दुआ भी मौजूद है। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यानी किसी भी सवारी पे बैठे, मोटर गाड़ी हो, ऊंट हो, घोड़ा हो, ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। और इसका मतलब ये है कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए ताबे बनाया, हमारे काम में लगा दिया, हालांकि हम इसको ताबे करने के अहल ना थे। तो हर सनअत की तैयारी में अल्लाह ताला ही का फजल शामिल हाल है। साइंसदान और इंजीनियर उसी मालिक की अता की हुई अकल और समझ के जरिए इजादात करते हैं, लेकिन इन इजादात के लिए जिन अनासिर की ज़रूरत है वो अल्लाह ताला के पैदा करदा है। और इंजीनियर या साइंसदान एक तोला या लोहा, एक कतरा पेट्रोल पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने खाम मवाद मुहैया करके लोगों को समझ अता फरमाई, तो उन्होंने इंसानी ज़रूरियात की ये सब चीज़ें बना ली हैं। तो ये सब अल्लाह ताला के फजल के साथ है, उसके फजल के बगैर कुछ हम नहीं कर सकते। फिर आगे फरमाया वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, वो कश्ती इन सब को लेके पहाड़ों जैसी बुलंद मौजों के दरमियान चल रही थी। कुरान मजीद और इसी तरह बाइबल में भी है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन के सारे चश्मों ने पानी उगल दिया, ऊपर से बारिश भी बरसने लगी। तौरात की रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही। यहाँ 10-12 घंटे तक बारिश न रुके तो सैलाब वगैरह आने का खतरा होता है, मकान गिरने लगते हैं, लोग बेबस हो जाते हैं। तो जहाँ 40 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही, जमीन के चश्मों का सारा पानी भी बाहर आ गया, तो वहाँ हलाकत के अलावा क्या हो सकता था। तफसीरी रिवायात में आता है कि रुई जमीन पे पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि ऊंची से ऊंचे पहाड़ियों का जो सिलसिला था, पानी उनसे भी 20 या 30 हाथ ऊपर चला गया। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का करिश्मा जो है वो दिखाना था और कुफ़ार को नेस्तु नाबूद करना था, जिसके लिए पानी को उन पे मुसल्लत किया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है चलती रही। फिर वो कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी। इरशाद होता है वनादा नूह इब्नहु व काना फी माजिल। इधर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी जो किनारे पे खड़ा था। वक़ाला, और कहा, या बुनैया अरकम माना, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, इरकम माना, इरकब माना, कश्ती पे हमारे साथ सवार हो जाओ। वला तकुम माल काफिरीन, कुफर करने वालों के साथ मत रहो। बेटा नाफरमान था, कहने लगा क़ाल सआवी इला जबल, मैं ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, यासिमुनी मिनल मा, वो मुझे पानी में डूबने से बचा लेगा। उस पर नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को फिर समझाया, क़ाल ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज के दिन अल्लाह के हुक्म यानी उसके अजाब से कोई नहीं बचा सकता, इल्ला मन रहिम, सिवाय उसके जिस पे रहम किया जाए। जिस पे रहम किया जाए तो वो मासूम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आसिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो फ़ाइल का सीगा है। इसके मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ पर आसिम का माना मासूम ही है, और इस किस्म की मिसालें कुरान मजीद में दूसरी जगह मौजूद है। सूरह तारिक में है खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, कि अल्लाह ताला ने इंसान को टपकाए हुए पानी से पैदा किया। यहाँ दाफ़िक़ इसमें फ़ाइल जो है मदफूक के माना में इस्तेमाल हुआ, इसमें मफूल के माना में। सूरह फजर के आखिर में नफ्स इंसानी के मुतालिक आता है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ए जान अपने रब की तरफ लौट जा इस हाल में कि तू खुश भी होगी और खुश की हुई भी। यहाँ पे राज़ी असल मर्जी, 'यही है।
عربی زبان میں کہتے ہیں سرٌ کاتم، پوشیدہ راز، یہ بھی اصل میں کاتم نہیں ہے بلکہ مکتوم کا معنی دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی عاصم معصوم کے معنی میں ہے، اور اگر اسے فاعل کے معنی میں ہی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچانے والا مگر وہی جو رحم کرنے والا یعنی خود خدا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں لا عاصم الیوم کا معنی یہ ہے کہ آج کے دن بچانے والا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجرموں کو اللہ کے عذاب سے کوئی ٹھکانہ کوئی مکان نہیں بچا سکتا، وہی ٹھکانہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہ ٹھکانہ کشتی ہے کہ بچنے والے اس کشتی کے ٹھکانے پہ ہی بچ سکیں گے، اور باقی سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک نافرمان عورت طوفان میں گھری ہوئی تھی، جوں جوں پانی آتا رہا وہ بلند پہاڑی پہ چڑھتی گئی، اس کے بعد شیرخوار بچہ بھی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا اس بچے پہ ضرور کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ان سب کو ہلاک کرنا ہے۔ چنانچہ جب پانی اس عورت کے پاس پہنچ گیا تو اس نے بچے کو کندھے پہ بٹھا لیا، پھر جب پانی اس کی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو اوپر اٹھا لیا، مگر بالآخر ایک موج آئی اور دونوں ماں بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ تو آج بچانے والی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور وہ رحم والا مقام کشتی ہی تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان مذکورہ مکالمہ جو تھا وہ جاری تھا، وحال بینہم الموج، کہ ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج جو ہے وہ حائل ہو گئی، ایسی زبردست لہر آئی جس نے کنعان کو نشانہ بنایا، فکان من المغلقین، تو وہ تھا وہ ڈوبنے والوں میں سے، وہ بھی باقی قوم کے ساتھ ہی طوفان میں ڈوب گیا۔ الحمدللہ آپ کے سامنے آج جو آیات تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ بھی بیان کر دیا اور اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔